دیکھیے، ایک سوال کیا گیا ہے کہ سمجھدار انسان کی پہچان کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار اور ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اب مرنے کے بعد کی زندگی کو پہلے سمجھ لے اور غور کر لے اور اس کائنات کی سچائی کو جان لے اور جیون کی سچائی کو جان لے، جبھی تو انسان مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر پائے گا۔ اب اس کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ گیان حاصل کریں، علم حاصل کریں، اللہ کی کھوج کریں، محنت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھائے۔ کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے تو میری راہ میں تکلیف اٹھا، میری کھوج میں تکلیف اٹھا، میں تجھے اپنا سچا راستہ دکھا دوں گا، میں تجھے ہدایت دے دوں گا۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ انسان دنیا میں جب نیا آتا ہے تو نہ اسے دنیا کی سمجھ ہوتی ہے، نہ جیون کی حقیقت کی سمجھ ہوتی ہے، اور جیون بھی بہت تھوڑا سا ملتا ہے انسان کو۔ کیا سمجھے گا اور کیا غور کرے گا؟ 50-60 سال کی زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب 50-60 سال کی زندگی میں ہی انسان کو کی عقل کا امتحان ہے کہ سمجھ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، میں اپنے بنانے والے کی کھوج کر، سچائی کی تحقیق کر، اس کے آدیش دھرتی پہ موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے جو اس کی راہ دکھائے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو 50-60 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کام دیا ہے۔ اب دنیا میں جا کر دیکھنا یہ ہے کہ عقل کس کی لگتی ہے مالک کی طرف، اور کون دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر جیون کے سمے کو برباد کر کے مرتا ہے۔ اب یہ 50-60 سال کی زندگی ہے اور بہت تیزی سے بیت جاتی ہے۔ اب جس کی عقل اللہ کی طرف لگی، اللہ کو راضی کر کے مرا، وہ تو کامیاب ہے، اور جس کی عقل دنیا کے کھیل تماشے میں لگی رہی، سچائی پہ دھیان نہ دیا، لوگوں کے مرنے پہ غور نہ کیا کہ مجھے بھی مرنا ہے، جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، غور نہیں کیا، اللہ کی ہدایت کو نہیں پایا، اللہ نے سچا راستہ نہیں دکھایا، اس نے محنت نہیں کری، تو وہ مارا جائے گا مرنے کے بعد۔ موت کے بعد کی زندگی سے اندھا بنا پھرتا رہا، یقین نہ کیا ہے، ہاں تو مارا جائے گا مرنے کے بعد۔ تو کم سے کم انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے، اگر اس میں سمجھ نہ ہو تو اچھے لوگوں سے رائے لے، اچھے لوگوں سے پوچھ کر صحیح بات کی تحقیق کر کے صحیح بات کا پتہ لگا لے۔ تو لوگوں سے رائے لے کر اور صحیح سمجھ کر اس کام کو صحیح طرح کرے، یا اللہ کی کھوج کرے اور سچائی کا پتہ لگا لے۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے جس میں سمجھ بھی نہ ہو اور گھمنڈ میں دوسروں سے نہ رائے لے، نہ سمجھ ہے اور اتنا گھمنڈ ہے کہ دوسروں سے رائے بھی نہیں لیتا اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو جو انسان گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ نہ دوسروں سے رائے لیتا ہے، نہ مشورہ لیتا ہے، اپنی عقل سے کام کرتا ہے، تو لہٰذا وہ زیادہ تر کام کو بگاڑتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ نہ وہ جانتا ہے اور نہ کسی کی مانتا ہے، نہ جانتا ہے اور نہ مانتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا، جو دوسرے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور اسمارٹ سمجھتے ہیں، اور برائی کو سمجھتے ہیں میں بڑھیا کام کر رہا ہوں، برائی پہ چلنے کو۔ تو یاد رکھیں، گھمنڈ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، وہ جب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھا، اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھا، بڑھیا سمجھا، اللہ کی تعریف پہ راضی نہ ہوئے، اپنے گھمنڈ میں تم اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہے ہو اور اللہ کے بندوں کو بیوقوف سمجھتے ہو، جو اور دھرتی پر اللہ کے بندے گھوم رہے ہیں ان کو تم بیوقوف سمجھتے ہو، تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کمزور سے کمزور آدمی سے تمہیں جلیل کرا دے گا۔ تو بھئی، میں نے اس دنیا میں دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، غموں کی، موت کی بھرپور بھرمار دیکھی، میں نے اس دنیا میں ہر چیز کی بھرمار دیکھی، مگر عقل کی کمی دیکھی ہے، عقل کی کمی۔ اب دیکھو نا، آپ دیکھتے ہیں کہ چوہے کو دیکھ کر بلی کھانے کے لیے بہت جلدی بھاگتی ہے کہ نہیں؟ اور بلی کو دیکھ کر کے کتے بہت جلدی بھاگتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، آپ کوئی پتھر کا ایک چوہا بنائیں، پتھر کا ایک چوہا بنائیں، اور بلی کو آپ چھوڑ کے دیکھیں اس کے پاس،
تو وہ فوراً دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ یہ میرے مطلب کا نہیں ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، میں اسے کھا نہیں سکتی، یعنی اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ تو آپ ذرا سمجھے کہ جانور نے تو پہچان لیا کہ یہ پتھر کا بنا ہوا چوہا میرے مطلب کا نہیں ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے یہ، مگر انسان کو اللہ نے انسان بنایا، اس کو عقل دی، مگر یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتی بنا کر کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ پتھر میرا نہ کچھ نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ تو بتاؤ، میں نے اس دنیا میں عقل کی بہت کمی دیکھی لوگوں کے اندر، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اس لیے لوگ بگڑی ہوئی عقل ہے، عقل نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ تو انسان اپنی بنائی ہوئی، اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کے آگے جھک رہا ہے، جبکہ کیا قاعدہ بنتا ہے کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے سر جھکائے، بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجا کرے۔ لیکن پتھر کی مورتی کو انسان نے بنایا ہے، چاہیے تو یہ کہ پتھر کی مورتی انسان کی پوجا کرے کیونکہ انسان نے اس کو بنایا ہے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ الٹا، کہ انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے آگے ہی جھک رہا ہے۔ تو بھئی کس چیز کی کمی ہے؟ عقل کی کمی۔ تو میرے بھائیوں، ہم عقل کا صحیح استعمال کر کے اور اس کائنات کی حقیقت کو پہچانیں، اپنے سچے بنانے والے کی کھوج کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ چلو یہ بات انسان کو بچپن میں سمجھ میں نہیں آتی، نادانی کی جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی، جوانی انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، دنیا میں مست کر دیتی ہے۔ انسان کو جب دنیا کے دھوکے میں گم ہوتا ہے، لین ہوتا ہے، تو دنیا بڑی سہاونی دکھائی دیتی ہے، سہاونی لگتی ہے۔ مگر جوانی سے آگے قدم رکھنے کے بعد تو انسان کم سے کم اللہ کی طرف غور کرے، ہاں، انسان، اس کی عقل پک جاتی ہے، کم سے کم دنیا کی حقیقت پہ دھیان لگائے، کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس پر غور کرے۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے ہی وہ زندگی اور موت کا سسٹم دیکھتا رہتا ہے، بچپن سے ہزاروں انسانوں کی موت اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کم سے کم اسے غور کرنا چاہیے کہ بھئی آخر میں بھی مروں گا، مجھے جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ مگر انسان دنیا سے دھیان ہٹانے کو تیار نہیں ہے، سچائی پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھئی سچائی پر غور کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی